खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। पब्लिक फ़िगर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ असिस्टेंट पास्टर अनिल वाशिंगटन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ सवालात उनसे करेंगे जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी हो सकते हैं, कुछ बाइबल के मुतालिक भी हो सकते हैं या कोई भी टॉपिक के हवाले से हो सकते हैं। और हम मुखातिब होंगे हमारे पास्टर अनिल वाशिंगटन साहब के साथ। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपका? शुक्र है खुदा का। और हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और आप मुनासिब समझे जैसे भी हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अराइज़ एंड शेयर मिनिस्ट्री जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चे सुने हैं, लोगों के ज़िंदगियों में खुदावंद बड़ा मोज़ात करता है। गैर जो हमारे मजहबी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी खुदावंद का जलाल काम करता है। ये मिनिस्ट्री आपने कब? खुदावंद के अजीम जलाली कादर और मुकद्दस नाम में आपकी भी बहन सलामती चाहता हूँ। अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री का आगाज़ जो है वो 2008 में किया गया और खुदावंद का जो विज़न था उसके मुताबिक जो है ये अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री जो है ये हीलिंग एंड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है एंड प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। और इसी मिनिस्ट्री में मैं बतौर असिस्टेंट पास्टर जो है वो वर्क कर रहा हूं और हमारी जो चेयरमैन और फाउंडर हैं वो जो है वो सारा अनिल हैं। ओके सर, ये एक और क्वेश्चन अगला आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में लिखा है कि खुदा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इस आयत में क्या गहराई है, हमें समझाइए आप। यूहन्ना की अंजील जो है वो जो 4 गॉस्पल्स हैं, 4 अनाजील अरबा हैं, उनमें से चौथी अंजील है और यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत जिसकी आपने तलावत भी की, आयत मुकद्दसा की। इस बात को सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि यूहन्ना की अंजील जो है ये दरअसल मसीह की अलूहियत को बयान करती है और इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। एक्चुअली इस आयत मुकद्दसा के अंदर जो है मसीह की उस अलूहियत को बयान किया गया है। अलूहियत का मतलब है कि खुदाई रुतबा। अक्सर लोग अलूहियत का मतलब नहीं समझते। इसका मतलब है खुदाई रुतबा। और यहाँ पर जो है इब्तदा में कलाम का होना और कलाम इब्तदा में क्या था? कलाम था और कलाम किसके साथ था? खुदा के साथ। यहाँ पर खुदा और उसके मुंह से सादिर होने वाला कलाम जो है वो यहाँ पर किस सूरत में मौजूद है? वो यहाँ पर खुदा के अंदर उसकी सोच, उसकी थिंकिंग और उसके इमोशंस की सूरत में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो साथ खड़ा था। और दूसरी अहम बात कि यहाँ पर कलाम जो है वो खुदा की मर्जी, उसके मंसूबे और उसके इरादे में जो है खुदा के साथ मौजूद था। लेकिन यहाँ पर सबसे जो अहम बात समझने वाली है कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि खुदा जो है उसके साथ कलाम जो है वो ऐसे, मतलब जैसे आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू कर रही हैं तो आप मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो खुदा के अंदर ही मौजूद है, उसकी सोच और उसके ख्यालात की सूरत में। एक छोटी सी मिसाल इस पर आपको बता देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो कुछ भी मैं इस आपने सवाल किया, इससे पहले कि ये सवाल आप कलाम की सूरत में आपके मुंह से अल्फाजों की सूरत में मेरे कानों तक पहुंचता, उससे पहले यही सवाल जो है वो आपके अंदर एक सोच और एक ख्याल की सूरत में था। तो यूं क्या है, आपका कलाम जो है वो मुतकल्लम के साथ यानी खुदा के साथ मौजूद था और जो कलाम था वो खुदा की उसी मर्जी और उसी इरादे में एक था। क्यों? क्योंकि जो कुछ सोचा जा रहा था वही बयान हो रहा था। इसीलिए खुदा और कलाम एक साथ
موجود تھے، اور لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہ جو ساتھ ہونا ہے اور کلام خدا تھا، یعنی اگر آپ کے کہے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ ظاہری بات ہے بولنے والا، متکلم. تو اسی لیے آپ کا کیا گیا کلام اور کہنے والا، ان میں کوئی فرق نہیں. سر اگلا کوشچن یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی میں کیا فرق ہے؟ آسمان کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی. خدا کی بادشاہی جب اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی بن جاتی ہے. یعنی خدا کی بادشاہی جو ہے وہ روحانی ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ جسم سے ظاہر ہوتی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، خدا کی بادشاہت جو ہے یا بادشاہی جو ہے وہ روحانی ہے، اور جب وہی خدا کی بادشاہت جو ہے وہ جسم سے ظاہر ہوتی ہے اس دنیا میں تو وہ آسمان کی بادشاہی بن جاتی ہے. یعنی خدا کی بادشاہی روحانی ہے اور آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ فزیکل اپیرنس کے اندر موجود ہے. اس کے لیے جیسا ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کی تو انہوں نے کیا کہا؟ پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، انہوں نے ورڈ آسمان کی بادشاہی استعمال کیا. اسی لیے خدا کی بادشاہی روحانی ہے، لیکن جب وہ جسم سے ظاہر ہوتی ہے، فزیکل اپیرنس کے اندر جو ہے اس کی قدرت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے یا اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو وہ آسمان کی بادشاہی بن جاتی ہے. یہاں پر ایک بڑا اہم پوائنٹ میں اس سوال کے جواب میں مزید رکھنا چاہتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی جو ہے، خدا کی بادشاہی کسی بھی آسمان میں سما نہیں سکتی، کیونکہ خدا کی بادشاہی جو ہے یا خدا جو ہے وہ کسی بھی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ کسی چیز کے اندر اسے قید نہیں کیا جا سکتا. اور آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا جو لامحدود ہے وہ آسمان کے اندر جو ہے وہ اپنی بادشاہی کو ظاہر کر رہا ہے. وہ کیسے؟ خود آسمان یا ہیمنلی، اسے کہتے ہیں کنگڈم آف ہیون اینڈ کنگڈم آف گاڈ. یعنی کنگڈم آف گاڈ جو ہے وہ ہر چیز سے، ہر آسمان سے، خواہ پہلا، دوسرا، تیسرا ہے یا کوئی چوتھا، پانچواں، واٹ ہے، جتنے بھی آسمان ہیں، خدا ان سے کہیں زیادہ بلند ہے. اور ان آسمانوں میں سے ایک آسمان، یعنی اس نیچرل ورلڈ کے اندر جو ہے خدا جو ان تمام آسمانوں سے بالا تر ہے، لامحدود ہے، وہ ایک آسمان کے خاص حصے میں اپنی بادشاہت کو کیا کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے. اور یوں خدا کی بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. سر ایک اور کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اکثر MST کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے عورتوں کے دوپٹہ لینے پر یا ان کے لباس پر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سوال ذرا ریپیٹ کیجیے گا. دوپٹہ لینے پر اور لباس کی مطلب کہ پہناوے پر. پہناوے پر جی بالکل. یہ خاص طور پر جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہمیں ملک پاکستان میں، چونکہ ہم ادھر رہتے ہیں اور تہذیب کلچر کے لحاظ سے جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے. اچھا، سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ سر پر دوپٹہ لینا اچھی بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے.
لیکن اگر آپ سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لیتے، اگر آپ سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لیتے تو اس سے آپ کے اس طرح کے عمل سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ پھر لباس کی آپ نے بات کی، یاد رکھیں کہ دوپٹہ جو ہے وہ لباس کا ہی کیا ہے، حصہ ہے۔ اگر تو آپ دوپٹہ استعمال کرتے ہیں، سر پر لیتے ہیں یا شال یا جو بھی ہے، تو وہ آپ کی کیا ہے، آپ کے لباس کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ کے لباس کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ ہمیں جو ہے کچھ چیزوں کو جاننا پڑے گا کہ تاریخی اعتبار سے کہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ لباس کے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات، بائبل مقدس میں لباس جو ہے، یا آپ اسے کہہ لیں چوغا جو ہے، اس کے ساتھ پوشاک جب مل جاتی ہے تو وہ لباس یا چوگے کا حصہ ہی کہلاتی ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں 1 پیس 2 پیس 3 پیس۔ اسی طرح سے سر پر دوپٹہ لینا جو ہے وہ آپ کی فرما برداری کو ظاہر کرتا ہے، ایک علامت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں غالباً اس کا ذکر ہم واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ مرد کا سر مسیح ہے، مسیح کا سر خدا ہے، اور عورت کا سر مرد ہے۔ مرد کس میں سے نکالی گئی تھی؟ عورت کس میں سے نکالی گئی؟ مرد میں سے، انٹرنل، اندر سے، پیدائش میں خیر آپ جانتے ہیں۔ جب بھی بائبل میں باطن یا اندر کا ذکر آتا ہے تو وہ آپ کی انر یا انٹرنل اسپرچولیٹی کو ظاہر کرتا ہے یا انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، ظاہری نہیں، باطنی۔ تو اسی طرح سے جب مسیح کا سر خدا ہے تو خدا کس کے اندر تھا؟ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ تو مسیح کے اندر خدا کی مرضی، اس کا اختیار جو تھا وہ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ مسیح کا سر کون ہے؟ باپ ہے یا خدا ہے۔ اسی طرح سے مرد کا سر جو مسیح ہے، مسیح جب کسی مرد کے اندر ہوگا تو اس کا سر مسیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے چھاؤں میں ہے، پروٹیکشن کے اندر ہے، اس کے زیر سایہ ہے۔ اسی طرح سے مرد، عورت جو ہے وہ مرد میں سے نکلی ہے، اسی لیے وہ بھی اس کے تابع ہے جو مسیح مرد کے اندر موجود ہے۔ اور یوں جو ہے خدا یسوع کے اندر اور یسوع مرد کے اندر اور عورت اس مسیح کے اندر ہے، یا اس کی دیکھ ریکھ میں ہے، پروٹیکشن میں ہے، فرما برداری میں ہے، اوبیڈینس میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ڈھانپنا، دوپٹہ لینا، شال لینا، سکارف لینا۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ ایک روحانی پہلو ہے۔ پھر اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی لیتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، پر اگر کوئی نہیں لیتا تو یہ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں ہے۔ اور لباس، پرانے عہد جب ہم تاریخی اعتبار سے پڑھتے ہیں اور وہاں پر مرد اور عورت کے لباس، آج لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ مردوں کا لباس ہے اور شلوار قمیض عورتوں کا لباس ہے۔ یہ بات وقت کے مطابق تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن بائبل کے اندر جو ہے مرد اور عورت کے لباس پر جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کے متعلق ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو میرے ارائز اینڈ شائن منسٹری کے نام سے یوٹیوب چینل، آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ عورت اور مرد کا لباس کیسے تھا۔ ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا، آپ اسی یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ لیجیے گا۔ اصل میں مرد اور عورت کے لباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسس کرائسٹ کے دور میں بھی کوئی ایسا فرق نہیں تھا۔ فرق صرف اس کے اوپر کندہ کاری پر تھا، پیوند کاری پر تھا، نقش و نگار پر تھا۔ یعنی شلوار قمیض مرد کی بھی ہے اور عورت کی بھی ہے۔ سر پر لینے کے لیے
امامہ یا کوئی بھی ایسا کپڑا یا جو کہہ سکتے ہیں، وہ دونوں کے لیے ہی تھا، اور وہ ان کے لباس کا حصہ تھا، اور عورت کا بھی، مطلب دونوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق تھا کہ اوپر ڈیزائننگ کا، یعنی عورت کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ زیادہ نفیس ہوتے تھے، اس کے اوپر پیوند کاری، پھول بوٹے اس طرح ہوتے تھے، اور مرد کے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے مرد اور عورت کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اوپر ڈیزائننگ کا ہے۔ اگر وہ بھی ختم کر دی جائے تو نہ مرد کا لباس اور نہ عورت، یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سر لوکا، جس کو لوکا طبیب بھی کہتے ہیں، کیا ہم ان کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ عموماً جو ہے رسولوں کا جو لقب ہے وہ 12 شاگردوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لوکا کے لیے جو ہے وہ طبیب کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اصل میں سب سے پہلے جو ہے اگر آپ لوکا رسول بھی کہہ لیں تو اس میں کوئی ایسی بائبل کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہونا ایک روحانی خدمت ہے، رسول ہونا روحانی خدمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یا آپ کے سامنے کوئی بھی ہے، آج وہ رسول ہے، لیکن وہ ان 12 کے ساتھ موجود نہیں تھا، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ رسولوں کا لقب جو ہے وہ صرف 12 تک ہی ہے؟ نہیں، رسول ایک خدمت ہے، ایک روحانی آپ کو مہر ہے خدمت کی، ایک توڑا ہے، ایک ویژن ہے جو اس کے اندر پھر آپ اسے تکمیل خدمت ہے۔ بہرحال تو آپ لوکا کے لیے بھی آپ رسول کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی جو ہے منادی کی، بلکہ پوری انجیل جو ہے وہ آج بائبل میں موجود ہے۔ ہاں، لوکا طبیب کا ورڈ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑا اس بات کے اندر جو ہے وہ تھوڑا ڈفرنس رہے، کہ صرف یہ سکھانے اور بتانے کے لیے، تھوڑا چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، ورنہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ لوکا کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ مجھے رسول کہہ سکتے ہیں اگر میرے اندر یہ خدمت ہے، آپ خود کو رسول کہہ سکتے ہیں۔ لیکن لوکا طبیب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یسوع مسیح کے اندر جو کہ جب پکڑا گیا گتسمنی باغ کے اندر، اس کے بعد جب ان کی پیشیاں ہوئیں رومن حکمرانوں رہنماؤں کے سامنے، تو گورنرز کے سامنے، تو لوکا طبیب جو تھے، ان کو طبیب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا گتسمنی باغ میں سے، تو پھر اس کے بعد رومنز جو ہے ان کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، تو جب پلاطوس ان میں سے ایک تھا، اور پلاطوس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو پھر آگے خیر آپ جانتے ہیں مصلوب کا حکم ہوا، مصلوب کر دیا گیا، جی بھی اٹھے۔ اور اس وقت جو ہے پلاطوس کی جو ہوم ڈاکٹر تھا یا فیملی ڈاکٹر تھا، وہ بیسیکلی لوکا تھا۔ اور پھر کس طرح سے ایک چوغا جو یسوع کو پہنایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہی یسوع کو پہنایا گیا، پھر اس کے بعد مطلب اس کے وہ خیر ایک الگ واقعہ ہے۔ تو وہاں پر لوکا کی جو ملاقات تھی وہ اس وقت اس شخص سے ہوئی جس کا وہ چوغا تھا، یولیس نام ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر پلاطوس کی بیوی اور لوکا، یہ دونوں ہی مسیح پر ایمان لائے، اور وہ تیسرا شخص جس کا چوغا یسوع مسیح کو پہنایا گیا تھا۔ تو یعنی بیسیکلی ایک طبیب تھا، ایک MBBS ڈاکٹر تھا، اسی لیے اسے جو ہے لوکا طبیب کہا جاتا ہے۔ سر ایک اور کوشچن ایشو جو ہے آئے دن ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنی مسز کے پاؤں دھوئے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا جی، آپ نے بھی سنا ہوا ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، چلیں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو ہے انیل میسی صاحب ہیں، خدا کے خادم ہیں، از UK، فرام UK میں ہیں، اور آپ اگر ان کا بیان میرے YouTube پر موجود ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چلیں پھر بھی میں اس کو ضرور پوچھا ہے تو میں ضرور بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کلیسیا مسیح کا بدن، اور کلیسیا کو بائبل میں دلہن کہا گیا ہے، اور
दुल्हन जो है वो कलीसिया है, और पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जो मसीह का बदन दुल्हन जो कलीसिया है उसके अंदर अब बहुत से अज़ा होते हैं, बहुत सी नेमतें उसमें से जाहिर होती हैं, बहुत सी खिदमतें उसमें से निकलती हैं कलीसियाई लोगों में से। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने अपनी वाइफ के पाँव धोए, तो वो मेरी क्या है? बीवी है, मेरी क्या है? दुल्हन है। अब 12 शागिर्द जो थे, क्या वो कलीसिया नहीं थे? क्या आप उन्हें कलीसिया में शुमार नहीं कर सकते? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कलीसिया से रुतबा उनका बड़ा था, लेकिन वो शुमार मसीह के बदन में ही होते थे, क्योंकि जब आगे जाकर खिदमतें जो हैं, आगे जाकर जो रूल कुद्दस की नेमतें जो हैं, वो सारी कलीसिया में से ही निकल रही हैं, यानी दुल्हन जो मसीह का बदन है। तो इसी तरह यीशु के शागिर्द जो थे वो भी कलीसिया का हिस्सा थे, बल्कि मैं कहता हूं कि कलीसिया के पहले वो लोग थे, और यीशु उनका क्या था? दुल्हा था, और दुल्हा ने अपने दुल्हन के पाँव धोए। और यहाँ मैं भी दुल्हा हूँ और मैंने भी अपनी दुल्हन के पाँव धोए, तो कलाम पूरा हुआ। जी सर, एक तिमोथियस पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है कि औरतों का कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, इस बारे में कहा गया है, और बोलने का हुक्म नहीं है, बल्कि ताबे रहने का जो तौरेत में भी बयान किया गया है। इसी के साथ पहला तिमोथियस है 11 से 12 आयत में, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहकर खिदमत करेगी। क्यों कहा गया औरतों को? मतलब फ्रंट पे नहीं मीटिंग्स करनी चाहिए या आगे खड़ा होकर नहीं बोलना चाहिए? जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। खिदमत के हवाले से मतलब कि खिदमत जो है या तो करनी नहीं चाहिए, तो या जो है आगे बढ़ चढ़ कर नहीं करना, यानी फर्स्ट प्योरिटी या अव्वल दर्जा नहीं, मतलब इस तरह। हाँ ठीक है, मैंने भी काफ़ी लोगों से इस तरह की चीज़ें सुनी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो है वो ये याद रखें, जो ये कहती हैं कि औरत जो है वो खिदमत नहीं कर सकती या पुलपट पर नहीं जा सकती। सबसे पहली बात सुने, औरत यीशु को जन्म दे सकती है, औरत जी उठने की खुशखबरी फैला सकती है। यीशु कौम बनी इसराइल से बाहर निकलकर पहली जो मुनादी करता है वो सामरी औरत से करता है। दबूरा काजी हो सकती है। तो आज ये सवाल क्यों? सिर्फ इन 2 आयात को लेकर? ज़्यादातर बिल्कुल आपने सही आयात की तलावत की, ज़्यादातर यही आयात है। अच्छा, इसके मुतल्लक मैं बयान करता हूँ। एक और चीज़ याद आ गई। एमाल के अंदर तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। क्या बेटे नबूवत करेंगे? नहीं, बेटियां भी नबूवत करेंगी। जब खुदा फ़र्क नहीं रख रहा, तो खुदा के खादम, उसके रसूल, पौलुस रसूल कैसे फ़र्क कर रख सकता है? अगर पौलुस रसूल फ़र्क रखेगा तो ये सहाइफ गैर इल्हामी हो जाएंगे। ये रूल कुद्दस की तहरीक से नहीं, उसके अपने अंदाज़ों पर मबनी होंगे, और ऐसा नहीं है। कलाम का हर एक सहीफ़ा इल्हाम है खुदा का। आमीन। और यहाँ पर एक और यहाँ से आगाज़ करूँगा कि ना कोई आज़ाद रहा, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई आज़ाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, मसीह में सब एक हैं। हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर जो है मज़ीद करता हूँ, आपने करंथियस का हवाला पढ़ा, गालबन 14 बाब में इसका जिक्र है। हाँ, 14 बाब में जो पढ़ा, वहाँ पर कलीसिया के मजमा के अंदर जो औरत का बोलना है वो दरअसल अपने कॉन्टेक्स्ट में जो है वो एक
जो है असल जो है मुकाशफा रखता है। करंथिस की कलीसिया के अंदर जो है बुत परस्ती, जिस्म फरोशी, बुत परस्ती, जिस्म फरोशी और बहुत से ऐसे रिचुअल्स की जाती थी जो कि मसीहियत या मसीही कलीसिया के अंदर जो है वो मौजूद नहीं थी या उनकी कोई जगह नहीं। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो बुत परस्ती की जाती थी और या तब बुत परस्ती के साथ जिस्म फरोशी जो थी वो बड़ी आम बात समझी जाती थी, बल्कि वो उनकी किसी न किसी तौर पर जो है जिस्म फरोशी जो है वो उनके मज़हब के अंदर किसी न किसी अकीदे की सूरत में मौजूद थी। अब वहाँ पर जो है जब वही बुत परस्त ईमान जो उन्होंने मसीह को कबूल किया, जिन्हें नौ मुरीद भी कहा जाता है, जब वो कलीसिया के अंदर शामिल हुए तो तब जाकर जो है वो वही तमाम चीज़ें, वही आदतें, वही तरीक़ाकार जो है वो जो है वो लेकर आए मसीही कलीसिया में। और यूं जो है मसीही कलीसिया के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें आना शुरू हो गई जो एक बिगाड़ पैदा करना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ख़ास औरतों ही को क्यों कहा गया है, ये मैं तीमुथियुस के हवाले से बयान करूँगा कि असल में जो है तब ये हुक्म दिया गया कि चुपचाप मजमा में खामोश रहें, क्योंकि वो अपने तरीक़ाकार को बयान करती थी, अपनी इंटरप्रिटेशंस जो है वो कलाम को अपनी जो है सामने चीज़ों को रख कर करती थी। इसीलिए औरतों को ये कहा गया कि वो कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ आदत का एक बिगाड़ था, एक रवायत कायम होना शुरू हो गई थी, बल्कि वो नए नए आए थे और वो अपने अंदाज़ों से जो है वो कलाम की इंटरप्रिटेशन करती थी। क्यों? क्योंकि वो कसूर उनका भी नहीं था, वो एक गैर उन चीज़ों से उठकर आए थे जिनको मसीह ने छोड़ने का हुक्म दिया है। वो छोड़ तो उन्होंने दिया, तौबा भी कर ली, लेकिन उनके अंदर अभी भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें मौजूद थी जो कि वक्त के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलना शुरू हो गई। दूसरा हवाला कौन सा था तीमुथियुस का? तीमुथियुस 11 पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 11 से 12 आयत तक। उसमें आयत में लिखा है कि औरत चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। और हाँ जी, बस चुपचाप रहे। आमीन। अच्छा, इस हवाला के अंदर जो है कतन जो है औरतों को लो दर्जा नहीं दिया गया, या ये नहीं कहा गया कि आप बाहर नहीं निकल सकती, आप बुनादी नहीं कर सकती, आप कलाम नहीं सुना सकती, आप विजिट नहीं कर सकती, आप पुलपट पर नहीं जा सकती, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इस हवाले को सिर्फ समझने की, कॉन्टेक्ट के साथ समझने की ज़रूरत है। असल में जब पौलुस रसूल ये लिख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या थी? उस वक्त कलीसिया के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? मसला कलीसिया में नहीं था, मसला यहाँ भी वही था जो कि करंथिस के कलीसिया के साथ था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ मुख्तलिफ थी। पौलुस रसूल ने जब मुनादी की तो वहाँ पर जो बेईमान गैर अक़वाम के जो लोग थे वो जोक दर जोक मसीह को कबूल करके जब कलीसिया के अंदर शामिल हुए, तो उस वक़्त वहाँ पर जो गैर कौम से आ रहे थे वो असल में डियाना गॉड थी, खुदा थी, एक औरत खुदा थी, उसका बुत वहाँ मौजूद था जो कि जिसकी परस्तिश की जाती थी। अब उसके फॉलोअर, उसकी वर्शिप करने वाले जो हैं वो कलीसिया का हिस्सा बन गए। अब वहाँ पर चूंकि वो खुदा भी औरत थी, बुत परस्ती जो भी उनका बुत था, डियाना नाम है, तो उसके जो इबादत खाने थे वहाँ पर भी औरतें काहिन थीं, मर्द नहीं थे। और यूं जो है तमाम कंट्रोल जो है वो लेडीज़ खुदा को मानते थे और लेडीज़ ही उनकी कहानत करती थीं और उनकी इबादत खाने चलाती थीं। और उसके बाद जो है जब वही औरतें कलीसिया के अंदर आईं, जो कि उस वक्त एक और चीज़ थी, मर्द को नाचीज़ समझा जाता था। वो कहते थे कि बच्चे भी पैदा करने हैं तो मर्द की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है,
ہماری خدا گوڈس ڈیانا جو ہے وہ ہمیں فرٹیلٹی کی بھی وہ ہے، تو وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری نسل ہمیں اولاد دے سکتی ہے. یعنی کسی طور پر بھی جو ہے وہ مرد کو حقیر سمجھتی تھی، یعنی مرد ذات کے ہی خلاف تھی، کم سمجھتی تھیں، جیسا کہ آج آپ عورتوں کو سمجھتے ہیں. اسی طرح یا الٹ تھا وہاں پر. تو اسی لیے جب وہ کلیسیا میں آئیں تو وہ پہلے سے موجود مردوں اور جو آلریڈی مسیحت میں ایک وقت گزار چکے تھے یا قربانیاں دے رہے تھے، مسیح کی محبت میں قائم تھے، ان کو اور اپنے قوم کے آنے والے غیر قوم سے آنے والے مردوں پر حکم چلانے لگی. پھر پالوس نے وہاں پر کہا کہ ایسا نہیں ہے، مسیح میں مرد اور عورت کی کوئی بات نہیں ہے، سب ایک ہے، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی کوئی ذات کم نہیں ہے. تو تب پالوس نے وہاں پر جو ہے وہ یہ بات کی. اور یہاں پر پھر جب یہ بات ہے، پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، بیوی ہو یا شوہر ہو، بات ایک ہی ہے کہ یہاں پر مسئلہ مرد ذات کو کم جاننا تھا. اور اسی لیے اس نے کہا کہ چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے. بس سب ایک اور بہت سیریس ایشو ہم نے سنا تھا جس میں آپ پہ پولیس کیس بنا تھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. چلیں، یہ سوال تو ذاتی نوعیت کا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے پوچھا تو میں ضرور آپ کو مایوس نہیں کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چوری کا ایک کیس تھا اور وہ جھوٹا تھا، لیکن اس کو ہمارے ساتھ منسلک کیا گیا، ہمارے اوپر ڈالا گیا، اور جو ہے پھر بلیک میل کیا گیا. بلیک میل اس لیے کہ CIA میں کیس تھا، اور پھر انہوں نے جبرن جو ہے وہ ہمیں منوایا، اور خیر ایک لمبی ڈیٹیل ہے. اور اس کے اوپر پھر جو ہے کچھ CIA کے شر پسند عناصر اس میں موجود تھے، انہوں نے جو ہے پورا پلان کیا، ہمیں پھنسایا، وہ ہماری پراپرٹی کو ضبط کر لیا، اور جو ہے پھر یہ تمام چیزیں ہوئیں. اور ایسا ہوتا آیا ہے. دیکھیں، بہت سے شریر جو ہیں وہ سیاد کا پھندا ہیں، وہ آپ کے سامنے بہت سی شرارتیں کرتے ہیں، وہ بہت سے یعنی ان کی چیزیں جو ہیں وہ سیاد کا پھندا ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں. بہرحال اس میں یہ تھا وہ ایک جھوٹا کیس تھا، لیکن ہمیں انصاف جو ہے وہ نہیں ابھی تک ملا. عدالت میں کیس ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں ایک خاص پلان کے تحت جو ہے ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پھنسایا گیا، اور پھر جو ہے ہم سے ریکوری بھی کی گئی، اور جس میں ہم نے اپنا گھر بھی بیچ دیا، اور ابھی بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے. اور بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیح میں ہم قائم ہیں. میں نے پھر یہی کہتا ہوں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر جو ہے شریر کی حکومت ہے، اور آج خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر ویسے ہی جنگل کا قانون ہے، یہاں پر کمزور پر حکمران طاقتور ہیں. تو بس یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے، باقی اس میں آپ کچھ نہیں ہے. اور بہت شکریہ پاسر صاحب، جو کچھ بھی سوالات کیے، بہت کچھ ہمیں سننے کو ملا، سیکھنے کو ملا، اور جو دیکھنے والے ہوں گے، جو بھی لوگ آڈینس ہوگی، ضرور ان کو سن کر خدا مطلب ان سوالات کے وسیلہ سے برکت کا باعث ہوں گے. اور آپ کا ہم بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مخصوص ٹائم میں سے ہمارے لیے نکالا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. God bless you all.